تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج دو خبریں ہیں، ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بات کریں گے، ساتھ ساتھ جو ہمارے افغان مہاجر بھائی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ایک اچھی خبر ہے، وہ شیئر کروں گا، تو لہٰذا انہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں اور آل کو بھی پریس کریں اس کے نیچے، تاکہ جو بھی نیا ولاگ آئے وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو چلیں پہلے شروع کرتے ہیں جناب اپنے افغان مہاجر بھائیوں کے حوالے سے۔ کافی دنوں سے ایک تنازع چل رہا تھا کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کا معاملہ کافی گرم تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ جن کے پاس بھی افغان سٹیزن کارڈ ہیں ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے، اور ساتھ ساتھ پروف آف رجسٹریشن کے جو جن کے پاس ہے ان کو بھی تنگ کیا جا رہا تھا۔ تو اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 30 جون 2025 تک یہ جو ڈیٹ تھی انخلاء کی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یعنی 30 جون 2025 تک آپ فی الحال رہ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور آپ اپنا جو بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ جاری رکھیں۔ یہ اس تناظر میں آیا کہ وزیر مملکت ہیں امور داخلہ کے طلال چودھری، انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے کہ جن کے پاس بھی افغان سٹیزن کارڈز ہیں یا پروف آف رجسٹریشن ہے دونوں، ان کے لیے جو ڈیڈ لائن تھی وہ اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے 30 جون تک اس کو توسیع کی گئی ہے، اور امکان ایسا ہے کہ شاید اس میں مزید بھی توسیع کی جائے۔ بہرحال جو لوگ جانا چاہتے ہیں رضاکارانہ طور پر چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں، وہ اپنا یقیناً جاری رکھیں اپنا سفر، اور یقیناً اپنے ملک جانے کا ہر بندے کو ایک آرزو ہوتی ہے کہ اپنے گھر واپس جائیں۔ بہرحال وہ جا سکتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے جب آپ مہاجر ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکل آتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک پازیٹیو خبر تھی، اور ہم کافی دنوں سے اس پر بات کر رہے تھے، اور میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ان کو بھجوائیں لیکن زبردستی نہ کریں۔ ساتھ ساتھ کیس ٹو کیس بھی دیکھیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ خاتون واپس گئی، اس کو وہاں پہ ہلاک کر دیا گیا، آلدو کہ پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ یہ غلط خبر تھی، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، لیکن بہرحال جو لوگ وہاں پہ جو ونریبل ہیں، یعنی جو صحافی تھے، یوٹیوبرز تھے، یا خواجہ سرا تھے، یا وہ ایسے میوزک کے ساتھ وابستہ تھے، موسیقار تھے، طبلہ نواز تھے، اس قسم کے لوگ ہو گئے، ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو امریکن فورسز کے ساتھ تعاون کر رہے تھے یا کام کر رہے تھے ان کے ساتھ، تو ایک بڑی تعداد تھی، ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور جو ڈیٹیل بتائی گئی ہیں طلال چودھری صاحب کی جانب سے، تو 8,57,157 افراد جو ہیں وہ یہ جا چکے ہیں اب تک، یعنی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر 8 لاکھ لوگ، 8.5 لاکھ لوگ چلے گئے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے، اور یقیناً یہ جو پیش رفت ہوئی ہے، یہ پیش رفت اس حوالے سے اہم ہے کہ ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ افغانستان گئے تھے۔ افغان حکومت نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ان کو ابھی تک اس پوزیشن میں ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں۔ تو آپ فی الحال جو آپ لوگوں نے تقریباً 8,57,157 لوگ بھجوائے ہیں، ہمیں ان کو ایڈجسٹ کرنے دیں، اور جو ہم ان کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ان کے لیے رہائش کا بندوبست، ان کے لیے روزگار کا بندوبست، تو اگلے اس میں آپ مزید لوگوں کو بھجوا دیں۔ اور حکومت کو بھی احساس ہے
کہ افغان دیکھیں اپنے ملک جانا بھی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان رہنا چاہتے ہیں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے لیے ویزا پالیسی شروع کر دیں۔ تو اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جی ان کو ویزا پالیسی دی جائے گی، جس کے تحت اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے پاکستان، اگر کوئی علاج کے لیے آنا چاہتا ہے وہ علاج کے لیے آ سکتا ہے، کوئی ٹورزم کے لیے آنا چاہتا ہے وہ ٹورزم کے لیے آئے گا۔ اسی طرح جو اسکل ورکر ہے، اگر کسی فیلڈ میں اس کی اسکلز ہیں تو اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے، ان کو بھی ویزے ملیں گے۔ پھر بزنس مین ہے اس کو ویزا ملنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اس پہ سوچا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ لگتا یہ ہے کہ جو پالیسی ہے اس کو جلدی فائنل کر کے اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اب جو لوگ جا چکے ہیں یقیناً وہ اپنے گھر میں ہیں اور خوش ہوں گے، وہاں پہ جو بھی سہولیات ہیں ان کو فراہم کی جائیں گی۔ لیکن جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں اب بھی موجود ہیں، کوئی 20 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگ ہیں، تو ان کو اب یہاں پہ کوئی تنگ نہیں کرے گا، نہ پولیس اور نہ کوئی اور ادارہ۔ صوبائی حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ کسی کو بھی یہاں خیبر پختونخوا کے اندر زبردستی نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے یعنی گزشتہ روز ایک قرارداد منظور کی، جس میں یہی مطالبہ کیا گیا کہ جی اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ جو جانے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے، اور یہ پکڑ دکڑ اور اس میں بھیجنا یہ ذرا مشکل وہ تھا۔ تو بہرحال اب دیکھیں نا جون تک ڈیڈ لائن بڑھ گئی ہے، تو اب آپ آرام سے جو ہے نا اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی آپ کا وطن ہے وہاں پہ اپنے وطن کے اندر اپنے علاقے میں آپ اپنے آپ کے لیے کوئی بندوبست کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اگر آپ کے وہاں پہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر میرا خیال میں کہ آپ وہاں چلے جائیں تو بہتر ہوگا، اور ویزا لے کے پھر آپ واپس آ جائیں۔ تو ویزا ون ونڈو ایک پالیسی کے لیے ابھی تیاری ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ آسان ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ UNHCR نے بھی کافی زور لگایا اور دیگر ملکوں نے بھی زور لگایا کہ پاکستان کو راضی کیا جائے کہ یہ افغان مہاجرین ہیں، ان کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے۔ تو میں تو پہلے اسی حق میں تھا کہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللیگل نہ رہے بلکہ لیگل ہو، اپنے گھر چلا جائے، اور افغانستان جانے کے بعد دوبارہ ایک ویزا آسان کر دیں۔ اب حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ افغان سٹیزنز کے لیے، جو افغان شہری ہیں ان کے لیے جو ویزا سسٹم ہے اس کو انتہائی آسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ انلیگل والا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ آپ آئیں لیگل رہیں یہاں پہ، آپ کا 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا ویزا ہے، آپ رہیں پاکستان میں، اپنا انجوائے کریں۔ بہرحال یہ خوشخبری تھی اور میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کر دوں۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں جناب، بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے اور پاکستان نے تمام الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ آج سینٹ میں بھی اس پر قرارداد آئی ہے اور پاکستان نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد، من گھڑت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی جان بوجھ کر یہ آپریشن کیا گیا ہے، یہ کارروائی، تاکہ پاکستان پر الزامات لگائے جا سکیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو عالمی قوتیں ہیں اور عالمی دنیا ہے وہ اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے، کیا وہ لوگ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن انویسٹیگیشن ضروری ہے، انویسٹیگیشن ہو جائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے صورتحال دنیا کے سامنے آنی چاہیے، اور اگر یہ الزامات ہی ہیں، اور الزامات کے ساتھ ساتھ پھر کشیدگی، آپ دیکھیں دونوں افواج جو ہیں، ہماری تینوں افواج جو ہیں وہ ماشاءاللہ کیپیبل ہیں اور وہ تیاری کر رہی ہیں۔ ایون میزائل کا تجربہ بھی کیا گیا ہے، میزائل بھی کچھ داغے گئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو الرٹ کیا جا سکے۔ پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے، ہائی الرٹ ہے، اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ قوم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، ہم کسی کے ساتھ لڑائی یا کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ تھوپی گئی تو پھر اس کا جواب بھی ہوگا۔ بہرحال جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے،
اور میں یہی کہوں گا کہ جو انڈیا میں ہمارے دوست ہیں سول سوسائٹی کے، اور جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، اور اسی طرح قوم ہے، عوام ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھارتی حکومت پر یہ دباؤ ڈالے کہ آپ اس واقعے کی تحقیقات کریں، اور تحقیقات جو ہیں وہ آزادانہ ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، ایون پاکستان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ اس تہ تک پہنچا جا سکے کہ یہ جو غیر ملکی سیاح تھے ان کو کس نے مارا۔ بہرحال بغیر تحقیق کے الزامات لگانا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو حالات کو اتنا نہ بگاڑا جائے اور تحمل سے کام لیا جائے، مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، اور جو بھی ایشوز ہیں ان کو بیٹھ کر حل کریں۔ تو یہ اگر تنازع کو مزید شدت اس میں نہ لائی جائے اور جنگ تک نہ پہنچا جائے۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم معاملات پر ہماری گہری نظر ہے، کشمیر پر ہمارا ایک موقف ہے جو امریکہ کا ظاہر ہے موقف ایک ہے کہ دونوں ممالک کشمیر کے مسئلے پر باہمی بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔ یہ شملہ ایکارڈ میں یہ تھا، تو اگر پاکستان سندھ طاس معاہدے کی طرح پاکستان بھی شملہ معاہدے سے نکل جاتا ہے تو پھر یقیناً یہ پاکستان کے لیے ہوگا کہ پاکستان پھر اقوام متحدہ میں اور سیکورٹی کونسل میں دوبارہ جا سکے گا، اور پاکستان کو یہ ہوگا کہ اس معاملے پر جو سیکورٹی کونسل ہے وہ اس پر بات کرے۔ بہرحال یہ پاکستان کا ایک بولڈ سٹیپ تھا کہ پاکستان نے یہ کہا کہ جی اگر پانی بند کیا گیا تو یہ اس کو جنگ تصور کیا جائے گا، اور جنگ کا جو جواب ہے وہ جنگ سے ہی ہوتا ہے، اور یقیناً جنگ جو ہے وہ خطے کے لیے، عوام کے لیے، دونوں ملکوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جنگوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں اور جن ملکوں نے جنگیں ہوئی ہیں، اب افغانستان ہمارے قریب ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، تو میرے خیال میں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے حق میں نہیں ہوگا، لہٰذا یہ پریشر جو ہے انڈیا میں بلڈ ہونا چاہیے کہ معاملے کی تحقیقات کریں، بیٹھ کے بات کریں، ثبوت دکھائیں، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو آج یہ 2 ٹاپک تھے، امید آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔